الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ یوم معلوم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے جادوگروں کا فرعون کے پاس جمع ہونا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 38 پارہ نمبر 19۔ ترجمہ: تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر جادوگروں کو اطلاع مل چکی ہے کہ تم نے آنا ہے، اور وہ جادوگر اس مقررہ دن کے اوپر پہنچ بھی گئے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ کس دن جادوگر جمع کیے جائیں گے، کون سا وہ وقت ہوگا۔ دن وہ عید کا دن تھا، وہ تہوار کا دن تھا، وہ زینت کا دن تھا، وہ نوروز کا دن تھا، وہ میلے کا دن تھا۔ اور وقت کون سا تھا؟ وقت وہ چاشت کا وقت تھا، سورج کے جس وقت سورج نکل جاتا ہے اس وقت وہ وقت تھا۔ تو فرعون کے پاس جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر اور اس کے جوانب و اطراف سے جمع ہو گئی۔ ان جادوگروں کی تعداد 12,000، 17,000، 19,000، 30,000 یا 80,000 مختلف اقوال کے مطابق بتائی جاتی ہے۔ درست تعداد کتنی ہے وہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، کیونکہ کسی مستند ماخذ میں اس کی تعداد ذکر نہیں ہوئی ہے، اور اس کا ذکر اس سے قبل سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہو چکا ہے۔ اس کے اندر بھی اس چیز کا بیان ہوا ہے۔ گویا فرعون کی قوم قبط اللہ عز و جل کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتی تھی، مگر اللہ عز و جل اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی کفر پوری طاقت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر حملہ آور ہوا ہے تو اللہ عز و جل ایمان کو غلبہ عطا فرماتا ہے، ایمان کو سرخ روئی عطا فرماتا ہے اور کفر کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سچ کو غلبہ دیتا ہے اور جھوٹ کو مغلوب کر دیتا ہے۔ سچ کے ذریعے سے اللہ عز و جل جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نے فرعونیوں سے وقت اور دن مقرر کیا۔ وہ وقت چاشت کا تھا، وہ وقت سورج نکلے ہوئے کا تھا، وہ دن شنبہ کا تھا، تہوار کا دن تھا، زینت کا دن تھا، عید کا دن تھا، میلے کا دن تھا، یعنی کہ ان کے نزدیک خوشی کا وہ دن تھا۔ اس جگہ کچھ جملے حذف کر دیے گئے ہیں، کلام کو مختصر کیا گیا ہے۔ پورا کلام یہ ہے کہ فرعون نے کچھ لوگوں کو
مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ وقت مقرر پر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے۔ وہ وقت شنبہ کا تھا، شنبے کا دن تھا، اور وقت سورج کے نکلے ہوئے کا تھا۔ سورج یعنی کہ اس وقت طلوع ہو چکا تھا۔ وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، وقت کی قدر کی جاتی ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت اس کو پیس کے رکھ دیتا ہے۔ وقت کی قدر بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ وقت کا پابند ہو تو اس کی قدر کی جاتی ہے، اگر وہ وقت پر آئے تو اس کی قدر کی جاتی ہے، اگر پہلے ہی آ کر بیٹھ جائے تو لوگ اسے فارغ کہتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر وہ دیر سے آئے تو لوگ اسے سست کہتے ہیں، تب بھی اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ وقت کی پابندی سے بندے کی عزت ہوتی ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر ڈیوٹی کے حساب سے بات کی جائے تو اگر کوئی بندہ لیٹ آتا ہے تو اس کا اجرت کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ایکسٹرا ٹائم لگاتا ہے، زیادہ ٹائم لگاتا ہے، تو اس کی جو اجرت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اسے زیادہ معاوضہ ملتا ہے۔ اور کسی بھی کام کے لیے دن کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے۔ دن ایسا چنا جائے جس دن تمام لوگ آسانی کے ساتھ جمع ہو جائیں اور انہیں کوئی تکلیف اور تنگی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر محفل میلاد کی کانفرنس ہو تو اس کے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا جائے، کیونکہ صبح کو پھر چھٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر عوام زیادہ آتی ہے اور وہ صبح کو آرام کر لیتی ہے۔ اس طرح دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی کام کے لیے۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کو اگر کوئی دن 12 بجے بلائے تو وہ ٹھیک 12 بجے ہی آتے ہیں، نہ 11:59 پر آ کر دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور نہ ہی 12:01 پر دروازے پر دستک دیتے ہیں، بلکہ پورے 12 بجے آ کر دروازہ بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں۔ اتنے وہ وقت کے پابند ہوتے ہیں تو ان کی پھر معاشرے میں قدر بھی ہوتی ہے، ان کی عزت بھی ہوتی ہے۔ اور کسی کام کے لیے جگہ کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وہ جگہ مشہور ہونی چاہیے، لوگوں کو اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، وہ جگہ وسیع ہونی چاہیے، لوگ آسانی سے وہاں تک پہنچ جائیں اور ان کی سواریوں کے لیے بھی کوئی مشکلات نہ ہوں، تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے، وہاں پر محافل وغیرہ قائم کی جائیں اسلامی روحانی۔ تو ایسی جگہوں پر پھر اکثر عوام زیادہ آتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے جگہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، دن کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وقت بھی ایسا ہو جو مناسب ہو کہ اس وقت پر وہ کام کرنا درست ہو۔ تو آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے صدقے سے، قرآن مجید کا واعظ کرنے کے صدقے سے ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔